الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. حاضرین جمعہ، برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، پردہ نشین پیاری ماؤں اور بہنوں اور پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تنہا پوری کائنات کا خالق اور پالنہار ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، وہی ہم سب کی موت کا مالک ہے، وہی قیامت کے دن کا مالک ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی، محبوب نبی، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں. تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ آج کے خطبے کا موضوع ہے تقوی کیا ہے. تقوی کے بہت سے معنی ہیں، بہت سی میننگز ہیں، اور مختلف جگہوں پر تقوی سے الگ الگ چیزیں مراد لی گئی ہیں قرآن و سنت کے اندر. لیکن تقوی کا جو ایک بنیادی معنی ہے، سب سے اہم معنی ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے. حضرت علی فرماتے ہیں التقوی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضاء بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. حضرت علی نے تقوی کا یہ معنی بیان کیا کہ تقوی کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، قرآن پر عمل کیا جائے،
کم پر راضی رہا جائے اور موت کی تیاری میں پوری کی پوری کوشش کی جائے۔ تو تقوی کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے اللہ رب العالمین سے ڈرا جائے، اللہ کا خوف ہم سب کے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، یہ سب سے امپورٹنٹ تقوی ہے۔ اور اگر یہ تقوی ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اللہ کا ڈر آ جائے، تو انسان بن جائے۔ اگر ڈر اللہ کا ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر لوگ ایمان لے آئے، اگر شہر والے ایمان لا کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم روزی کے دروازے زمین و آسمان سے ان کے لیے کھول دیں۔ اور یاد رکھو، جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے ساتھ ہوگا، اس کا مددگار ہوگا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کا ڈر یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اگر اللہ کا ڈر ہمارے اندر نہ ہو تو ہم جانور بن جائیں۔ ہم اور آپ خطبہ جمعہ سننے کے لیے آئے ہیں، پوری مسجد حمزہ اندر بھر جاتی ہے جمعے سے پہلے، کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے نا۔ اگر آج ہم اور آپ شراب نہیں پیتے ہیں، کیوں نہیں پیتے ہیں؟ شراب کا ٹھیکہ تو کھلا ہوا ہے، بہت دور بھی نہیں ہے، پیسے تو ہم سب کے پاس بھی ہیں، لیکن نہیں پی رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، تبھی تو ہم اس چیز سے رکے ہوئے ہیں۔ اگر آج ہم چوری نہیں کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر ہے، تبھی ہم اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں۔ اور اگر ڈر نکل جائے اللہ کا تو آدمی جانوروں سے گیا گزرا ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور یاد رکھو، 7 قسم کے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اس میں ایک ایسا شخص بھی ہوگا جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہو۔ ففاضت عینا، جو اکیلے بیٹھ کر اللہ کو اتنا یاد کرتا ہو کہ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہوں، ایسا شخص بھی قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں۔ لیکن یاد رکھو، ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنا یہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ نماز پڑھنا کوئی بری چیز نہیں، بہت اچھی چیز ہے، لیکن کوئی آدمی اس ڈر سے پڑھے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو محلے والے کیا کہیں گے، دکھانے کے لیے پڑھے، تو یاد رکھو یہ حرام ہے، دوسرے کا ڈر۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، جو دوسرے کو دکھانے کے لیے یا دوسرے کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا۔ آپ اللہ سے ڈریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر یہ شریعت کے اندر درست نہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کا تقوی، اللہ کا ڈر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہم سب کو چاہیے ہر جگہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ کیوں؟ ہر چیز ہماری ریکارڈ ہو رہی، لکھی جا رہی ہے۔ ایک آدمی بڑے شاپنگ مال کے اندر جاتا ہے چوری کرنے کے لیے، اب وہ چوری کی طرف اپنا ہاتھ بڑھانے والا ہے، اس کی نگاہ پڑ جاتی ہے کہ لکھا ہوا تھا یو آر انڈر ان سرویلنس، آپ CCTV کی نگرانی میں، آپ کیمرے کی نگرانی میں۔ وہ گیا تو چوری کرنے کے لیے تھا، اور اس نے چوری کے لیے ہاتھ بھی بڑھا لیا تھا، اور وہ اپنے مقصد سے دور نہیں تھا۔ اس نے سونے کے ہار پر وہ ہاتھ صاف کرنے والا تھا، لیکن اس کی نظروں کے سامنے یہ لکھا آ گیا یو آر انڈر ان CCTV، تم CCTV کی نگرانی میں ہو۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھا کر لیا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے ایک کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں چوری کر کے اگر فرار بھی ہو جاؤں میری شکل اس کے اندر کیپچر ہو جائے گی اور مجھے پولیس ان قریب آ کر کے پکڑ لے گی۔ لیکن یاد رکھو یہ دنیا کے کیمرے ہیں، یہ خراب بھی ہو سکتے ہیں، ان کا ڈاٹا بھی ختم ہو سکتا ہے، لیکن ایک کیمرہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور وہ ایسا کیمرہ جس کا کبھی ڈاٹا ختم ہونے والا نہیں ہے، جس کی میموری فل نہیں ہوگی۔ اور وہ کیمرہ کیا ہے؟ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دونوں کندھوں پر فرشتوں کو بیٹھا دیا ہے، یعلمون ما تفعلون، جو ہم کرتے ہیں یہ تمام چیزوں کو جانتے ہیں، کرامن کاتبین، اور ہر چیز کو لکھنے والے ہیں۔ اللہ کے کیمرے سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ آپ جے پور میں کوئی گناہ کریں اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، آپ باہر لندن جا کر کے کوئی گناہ کریں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہے۔ آپ کوئی گناہ اپنے گھر کے بند کمرے میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جان رہا ہے،
اور آپ مارکیٹ میں کوئی گناہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جان رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگوں اللہ سے ایسے ڈرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے ڈرنے کا حق کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے، بند کمرے کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، کھلے میدان کے اندر بھی دیکھ رہا ہے. اللہ کی نظر سے تم دور نہیں ہو. حق تقاتی، جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اسی طریقے سے ڈرو. جب ڈر آ جائے، جب آدمی کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، آدمی گناہوں سے بچ جائے گا. آج خوف کہاں ہے؟ آج بیاج لیا جا رہا ہے، سود لیا جا رہا ہے، جبکہ اس پر بہت بڑی سزا ہے ہمارے ملک کے اندر، لیکن آج بغیر رشوت کے کام نہیں ہو رہا ہے. کیوں نہیں ہو رہا ہے بھائی؟ کیونکہ ڈر ختم ہو گیا ہے نا. علاج تو تب ہوگا جب مریض کو اپنے مرض کا احساس ہو کہ ہاں مجھے بخار ہے، اور جب مرض کا احساس ہی نہ ہو تو علاج کیسے ہوگا؟ آج سزائیں بھی ہیں، آج جیل میں بھی ڈالا جا رہا ہے، لیکن آدمی کو پھر بھی احساس نہیں. آج رشوت بھی دی جا رہی ہے، چند پیسوں پر آج جج بھی بک رہا ہے، آج گواہیاں بھی تبدیل کی جا رہی ہیں، چند روپیوں کے عوض آج قوم و ملت کو بدنام اور نیلام کیا جا رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا کیسا ہے؟ دیکھیے خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کو دیکھیے. عمر ابن عبدالعزیز کو خلفۂ راشدین میں بھی شمار کیا جاتا ہے. انہوں نے اپنی خادمہ کو دیکھا ایک پیالے میں دودھ لے کر کے جا رہی ہے. انہوں نے بلایا، کہاں جا رہی ہو، کیا معاملہ ہے؟ کہا خلیفہ آپ کی بیوی حالت حمل میں پریگنینٹ ہے، گربوتی ہے، اور اس نے دودھ پینے کی خواہش ظاہر کی ہے. آئے خلیفہ، جب کوئی عورت حاملہ ہوتی ہے اور اس کی کوئی خواہش ہوتی ہے کھانے پینے کی تو اسے پورا کرنا چاہیے، لہٰذا میں بیت المال سے دودھ لے کر کے اس کو پلانے کے لیے جا رہی ہوں. خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کے گھر میں دودھ نہیں آتا تھا. کہا یہ جو دودھ تو بیت المال سے لے کر کے آئی ہے یہ میری ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، یہ میرا ذاتی مال نہیں ہے، یہ تو مسلمانوں کی امانت ہے، اور تو نے مسلمانوں کی امانت سے یہ دودھ لیا ہے. ایسا بچہ ضائع ہو جائے مجھے یہ تو گوارا ہے، لیکن مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنا یہ مجھے گوارا نہیں ہے. یہ بچہ اگر ضائع ہو جائے مجھے یہ تو منظور ہے، لیکن مسلمانوں کی امانت میں خیانت کروں یہ مجھے قطعاً منظور نہیں ہے. ایسا ڈر حاکم وقت کے دل میں ہو جائے کہ مسلمانوں کی امانت میں، لوگوں کی امانت میں خیانت نہ، کیا کہنا. حضرت ابو بکر صدیق کا واقعہ بڑا مشہور ہے. حضرت ابو بکر صدیق کپڑا بیچا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ کپڑا بیچیں گے تو حکومت کا انتظام کون سنبھالے گا؟ ایسا کیا جاتا ہے کہ بیت المال سے آپ کے لیے وظیفہ مقرر ہو جاتا ہے اور آپ مہینے بھر اس وظیفے میں اپنا گزر بسر کیجئے اور حکومت کا کام سنبھالیے. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی نے کچھ میٹھا وغیرہ کھانے کی فرمائش کی. حضرت ابو بکر نے منع کر دیا، پیسے کا انتظام نہیں ہے، صبح سے شام تک حکومت کے مشاغل اور معاملات میں دن گزر رہے ہیں، کوئی کاروبار کا انتظام نہیں ہے، بس بیت المال سے جو وظیفہ ملتا ہے، جو راشن وغیرہ ملتا ہے اسی میں گزارا ہو رہا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے. بیوی نے بھی کچھ نہیں کہا، کئی دن گزر گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کی بیوی نے کچھ میٹھا وغیرہ پیش کر دیا. حضرت ابو بکر نے کھایا نہیں، پوچھا یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ میرے پاس تو کوئی انتظام نہیں ہے. ہاں تو نے پہلے خواہش تو ظاہر کی تھی لیکن میں نے منع کر دیا، یہ میٹھا کہاں سے آ گیا؟ کہا آئے میرے شوہر کئی روز تھے، میں نے کچھ راشن بچایا اور جب وہ راشن تھوڑا جمع ہو گیا تو میں نے اس کو بیچ کر یہ حلوے کا سامان منگوا لیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے جو راشن بچایا ہے بچا کر کے بھی ہمارے گھر کا گزارا چلتا رہا؟ کہا ہاں. کہا جو راشن ہم کو ملتا تھا تم نے اس میں سے تھوڑا کم کیا تب بھی ہمارے گھر کا گزارا ہوتا رہا؟ کہا ہاں. کہا بچے اور ہم سب کھانا وغیرہ صحیح سے کھاتے رہے؟ کہا ہاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو جو راشن ملتا ہے وہ راشن ہماری ضرورت سے زیادہ ہے. گئے اور بیت المال کے خزانچی سے کہا جو راشن مجھے ملتا ہے اس میں سے اتنا کم کر دو، کیونکہ کم کرنے کے بعد بھی میرے گھر کا گزر بسر اچھے سے چل سکتا ہے. یہ تھا اللہ کا ڈر. کس کے اندر آج اللہ کا ڈر ہے؟ آج آدمی حرام دیکھ رہا ہے، نہ حلال دیکھ رہا ہے، نہ بھائی کی جائیداد دیکھ رہا، نہ بہن کی وراثت دیکھ رہا ہے.
اپنے پیٹ کی آگ کو بھرنے میں لگا ہے۔ ایک واقعہ سنا کے انشاءاللہ بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، نام ہے ان کا حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور ہے، ایک صوبہ تھا اس کا نام تھا حمص۔ حضرت عمر فاروق نے مناسب یہ سمجھا کہ سعید بن عامر کو وہاں کا والی بنا دیا جائے، گورنر بنا دیا جائے۔ حضرت سعید بن عامر کے پاس حضرت عمر فاروق آئے، حضرت سعید بن عامر نے منع کر دیا، کہا عمر میری بہت سی پریشانیاں ہیں، بہت سی مشکلات ہیں، اور میں یہ عہدہ سنبھالنے کے قابل نہیں ہوں، آپ کسی اور کو وہاں پر مقرر کریں۔ لیکن حضرت عمر فاروق چاہتے یہ تھے کہ وہاں پر سعید بن عامر کو ہی مقرر کیا جائے، اور حضرت عمر فاروق کی ضد کے آگے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے کچھ نہیں کہا اور حمص کے گورنر مقرر کر دیے گئے۔ حضرت سعید بن عامر صحابی رسول ہیں، حضرت عمر کے وقت میں حمص کے والی گورنر بنا دیے گئے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق کا دورہ ہوتا ہے، امیر المومنین ہے، پوری خلافت کے سردار ہیں حضرت عمر فاروق۔ حمص کا دورہ ہوا، لوگوں سے ملاقات ہوئی، کہا لوگوں یہ بتاؤ تمہارے گورنر کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نے جو گورنر ہم کو دیا وہ ہے تو بہت اچھے، لیکن ان کے اندر چار کچھ غلطیاں جو ایک امیر کے اندر تو ہرگز نہیں، ایک ولی بالی کے اندر تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کہا کون سی غلطیاں ہیں؟ آئے عمر فاروق اس کی پہلی غلطی تو یہ ہے کہ جب سورج کافی زیادہ نکل آتا ہے، جب سورج اپنے شباب پر ہوتا ہے، دن پورا نکل آتا ہے، تب وہ اپنے دفتر کے اندر آتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے وہ فجر کے فوراً بعد یا فجر کے تھوڑی دیر کے بعد اپنے دفتر میں چلے آئیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ جب سورج بہت زیادہ طلوع ہو جاتا ہے، بالکل اپنے شباب پر ہوتا ہے اور دن اچھے طریقے سے نکل آتا ہے، تب وہ اپنے دفتر کے اندر آتے ہیں۔ یہ پہلی غلطی۔ دوسری غلطی کیا ہے؟ آئے امیر المومنین، آپ نے جو گورنر ہم کو دیا ہے وہ دن میں تو ہمارے فیصلوں کو صاف کرتا ہے، ہمارے مقدموں کو سلجھاتا ہے، لیکن رات میں وہ کسی کی نہیں سنتے۔ یہ ان کی غلطی ہے، رات میں کیوں نہیں سنتے ہیں بھائی؟ رات میں کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو وہ اپنے گھر کے دروازے نہیں کھولتے۔ کہا تیسری غلطی کیا ہے؟ ان کی تیسری غلطی یہ ہے کہ وہ مہینے میں ایک دن کی چھٹی کرتے۔ آپ نے تو کوئی چھٹی نہیں بتائی، نہ ہماری حکومت کے اندر کوئی چھٹی ہے، کہیں کوئی چھٹی نہیں ہے، وہ مہینے میں ایک دن کی اپنی طرف سے چھٹی کرتے ہیں۔ اور چوتھی غلطی کیا ہے؟ آئے عمر فاروق، ان کا معاملہ یہ کہ انہیں کبھی کبھی ملکی کے دورے آتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کانپنے لگتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہم نے کئی مرتبہ کہا جاؤ اپنا علاج کرواؤ حکیموں سے، طبیبوں کو بلایا، لیکن وہ اپنا علاج نہیں کرواتے ہیں۔ یہ ان کی چار غلطیاں ہیں۔ کہا جاؤ سعید بن عامر کو بلا کر کے لاؤ، حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا آئے سعید، یہ حمص کے لوگ تمہاری چار غلطیاں بتا رہے ہیں، مجھے بتاؤ آخر معاملہ کیا ہے؟ چاروں غلطیوں کا عذر بیان کرو، ورنہ عمر کی سزا سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ تمہاری پہلی غلطی یہ لوگ کہتے ہیں تم فجر کے بعد اپنے دفتر میں نہیں آتے ہو، حکومت کا انتظام و انصرام نہیں سنبھالتے ہو، جب سورج بہت زیادہ نکل آتا ہے، جب سورج اپنے شباب پر چڑھ جاتا ہے، تب تم اپنے دفتر کے اندر آتے ہو۔ کیا معاملہ ہے؟ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آئے عمر، شاید آپ کو میرے گھر کے بارے میں جانکاری نہیں ہے اور کوئی حمص کا آدمی میرے گھر کے بارے میں جانتا نہیں ہے۔ آئے عمر، میری بیوی ہاتھوں سے لولی، پیروں سے لنگڑی ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، پیروں سے بھی معذور ہے، بستر پر پڑی رہتی ہے، کھانا نہیں بنا سکتی ہے، اپنی گندگی کو صاف نہیں کر سکتی ہے۔ میں روز فجر کے بعد اس کی پیشاب اور لیٹرین کو اپنے ہاتھوں سے صاف کرتا ہوں۔ میرے معصوم بچے ہیں، ان بچوں کو بھی اپنے ہاتھوں سے غسل وغیرہ دیتا ہوں اور اپنے ہی ہاتھوں سے کھانا بناتا ہوں اور اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیوی کو کھلاتا ہوں، وہ تو ہاتھوں سے معذور ہیں۔ اور اتنا کرتے کرتے ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ دن پورا نکل آتا ہے، تب میں فارغ ہو کر اپنے دفتر میں چلا آتا ہوں۔ آئے عمر، میری کون سی غلطی ہے؟ میں نے تو آپ سے منع کیا تھا مجھے آپ یہ ذمہ داری نہ دیں کیونکہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن آپ نے مجھے اس پر مکلف کیا تھا۔ کہا تمہاری دوسری غلطی یہ ہے تم رات میں کوئی بھی معاملہ ہو اس کو حل نہیں کرتے ہو، دن میں اپنی ذمہ داری تو سنبھالتے ہو، رات میں نہیں سنبھالتے ہو۔
آئے عمر میں امیر ہوں، گورنر ہوں، اور دن میں اتنے زیادہ مقدمے میرے سامنے رہتے ہیں، میں صرف فرض نماز پڑھ پاتا ہوں، سنتیں پڑھنے کا ٹائم بھی میرے پاس نہیں رہتا ہے، صرف فرض پڑھ پاتا ہوں، سنتیں بھی نہیں ادا کر پاتا ہوں، رات ہوتی ہے عشاء کی نماز کے بعد اپنے گھر کے دروازے کو لگا لیتا ہوں اور صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ آئے عمر، کیا میں اللہ کا ایسا بندہ بن جاؤں کہ اللہ کی صحیح سے عبادت بھی نہ کروں؟ میں نے دن اللہ کے بندوں کو دے دیا اور رات اللہ کے حوالے کر دی ہے۔ تیسری غلطی تمہاری یہ ہے، میں نے کوئی چھٹی مقرر نہیں کی، تم نے مہینے میں ایک چھٹی کیوں کرتے ہو تم؟ جواب دیا، آئے عمر فاروق، آپ کو میری غربت کا علم نہیں ہے، میرے پاس بس ایک ہی چادر ہے اور پورے مہینے میں اس چادر کو پہنتا ہوں اور مہینے میں ایک دن اس کو دھوتا ہوں، اس کو سکھاتا ہوں، اور میری بیوی کی ایک پتلی سی چادر ہے، اسی کو اپنے جسم پر اوڑھ لیتا ہوں اور اسی کا تہبند بنا لیتا ہوں، اور اسی ایک پتلی سی چادر میں میں ساری نمازیں گھر میں ادا کرتا ہوں، میں باہر بھی نہیں نکلتا ہوں تاکہ لوگ میری غربت کو دیکھیں۔ اے عمر، میں نے آپ سے بار بار منع کیا تھا، آپ مجھے گورنر نہ بنائے، میں اس عہدے کو سنبھالنے کے قابل نہیں ہوں، آپ نے مجھے مقرر کیا۔ صحابہ کے حالات تھے، غربت کا یہ حالت ہے، گھر کے یہ حالات ہیں، پر مجال کیا کسی کے سامنے ذکر کرے، یہ ڈر تھا اللہ کا ان کے دلوں کے۔ چوتھی غلطی، تمہیں ایک بیماری ہے، مڑکی کے دورے آتے ہیں، اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے ہو؟ آئے عمر، یہ بیماری ایسی، اس کا علاج ممکن ہی نہیں ہے، کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے، آخر ایسا کون سا مسئلہ، کون سی بیماری ہے؟ آئے عمر، مکے کے اندر حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو مکے کے کافروں نے سولی پہ چڑھایا تھا اور کہہ رہے تھے، خبیب کا اگر آج اس سولی پر میری جگہ محمد ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ حضرت خبیب کہتے ہیں، آئے مکے کے کافروں، مجھے مار دو یہ تو گوارا ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ آئے عمر، میں وہاں پر موجود تھا، میں یہ سارا کا سارا منظر دیکھ رہا تھا، حضرت خبیب کو مارا جا رہا تھا، لوہے کی گرم گرم سلاخیں ان کے جسم میں داخل کی جا رہی تھیں۔ آئے عمر، جب وہ منظر مجھے یاد آتا ہے میں بے قرار ہو جاتا ہوں، میرا جسم کانپنے لگتا ہے، میرا جسم مرضنے لگتا ہے۔ آئے عمر، یہ میرا چوتھا عذر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا حال تھا۔ آج ضرورت ہے ایسا تقویٰ اور ایسا ڈر ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ آج میرے بھائیوں، اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور جب ڈر پیدا ہو جائے گا حقیقی معنی میں ہم مومن بن جائیں گے، ایمان والے بن جائیں گے۔ اور یاد رکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، آئے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک ہی ماں باپ سے پیدا کیا ہے، تمہارے باپ آدم ماں حوا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور پھر ہم نے تم کو قبیلوں میں بانٹ دیا، ہم نے تم کو برادریوں میں بانٹ دیا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، اللہ کی نظر میں کوئی اوقات نہیں، اللہ کی نظر میں سب سے محبوب وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آپ سے ڈرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اپنا تقویٰ، اپنا خوف، اپنی خشیت پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا سچا توحید والا بنائے، شرک کی گندگی سے دور رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کا پابند بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بدعات سے محفوظ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر امن و امان قائم فرمائے، جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھے، ہمارے ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں جب تک زندہ رہے توحید پر رہے اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔